عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام، زحمت تمام، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے، یہ عام ڈبہ کو کیا دیکھیں گے، انجن کا یہ حال ہے۔ خیر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ مجلس ہے مردوں کی، اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اس مجلس میں میرے سوال کا جو جواب دے گا اس کو انعام ملے گا۔ میرا سوال ہے عورتوں کی سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ کسی مرد کے پاس جواب نہیں۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کے پاس جواب نہیں، علی سے پوچھا، علی کے پاس جواب نہیں، عثمان سے پوچھا، عثمان کے پاس جواب نہیں، عمر سے پوچھا، عمر بتاؤ عورت کی کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میری بیوی کے پاس اس سوال کا جواب ہے، اجازت دیجئے میں اٹھ کر کے گھر جاتا ہوں، بیوی سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر بیوی کے پاس گئے، رسول اللہ کا سوال دہرایا، بیوی نے تسلی بخش جواب دیا۔ جب واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس سوال کا جواب معلوم نہیں، لیکن میری بیوی نے بتایا ہے عورت کی سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو شرم و حیا ہے، اس کی آبرو ہے۔ شرم و حیا عورت کے اندر ہے تو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر کے ہے۔ لڑکی آگے آگے جا رہی، لڑکا پیچھے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو لڑکا بولتا میں عاشق ہوں۔ کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ تم اوریجنل ہو یا ڈپلیکیٹ۔ لڑکی نے کہا ارے تم مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کر رہا ہے، لڑکی نے دونوں گال میں تماچا کھینچ کر کے دونوں کو تربوز کی طرح لال کر دیا۔ تم سچے عاشق نہیں ہو، جھوٹے عاشق ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کو پردے میں رکھیں گے، پردے سے باہر نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہے، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں، بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتیں پردے میں رہتی ہیں، کھلا ایک آسمان دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں۔ آخری پیغام، زحمت تمام، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ آج کے دن چچا ہی پکڑا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بس جلسہ نکل گیا، 2-3 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، اور آپ لوگ ہم کو آنکھ پھاڑ کر کے اس طرح دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، لگائیے کتنی نظر آپ لگاتے ہیں۔ ایک آدمی جب اللہ کی خدمت میں آئے گا قیامت میں تو اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کا نام اعمال چیک کرو، نیکی ہے؟ تو فرشتہ ادھر سے چیک کریں گے، ادھر سے چیک کریں گے، ادھر سے چیک کریں گے، کوئی نیکی نہیں۔ فرشتہ خدا سے پوچھے گا مالک یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، دنیا میں اس نے ایک نیکی نہیں کی، اب تمہارا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ یہ آدمی جائے تو کہاں جائے؟ نیکی ہے نہیں، جنت میں جا نہیں سکتا، گناہ ہی گناہ ہے، فیصلے کا انتظار ہے کہ اس کو بھیجوں تو کہاں بھیجوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کو جنت میں اس لیے ڈالو، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی لیکن بیوی بال بچوں پر بہت مہربان رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے میرا تو پسینہ چھوٹ گیا لیکن رات بھر رویا ایک بھی نہ مرا،
जो एक मरा सुबह उठ कर भागा, ये 30 रुपया आया है, और उसमें पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, गुटखा में चल जाएगा। जब आदमी 10 रुपया लेकर के निकलता है सदका करने के लिए, तो एक आलिम ने मसला बताया कि जब सदका लेकर के कोई आदमी जाता है 10 रुपया, तो 70 शैतान रास्ता रोकता है। सदका कितने का कर रहा है? 10 रुपये का। शैतान कितने रोक रहे हैं? 70। एक आदमी मजमे से खड़ा हुआ है, आज शैतान को बाप से भेंट करा देंगे, 10,000 रुपया जलसे में दे करके आते हैं, देखते कौन शैतान रोकता है। यहाँ से उठ करके जब घर गया, जब तिजोरी से पैसा निकालने लगा तो बीवी ने कहा कहाँ ले जाओगे? कहा जलसा से सुन करके आए हैं, मसला उसी पर अमल करने। कहा पैसा वहीं रखो, हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारी भी खैरियत लेंगे, तुम्हारे मौलवी की भी खैरियत लेंगे। वहाँ से भाग करके आ गया, यहाँ मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो मौलाना ने कहा कि सीना तान करके गए थे कि सदका करके दिखाएंगे, 70 शैतान को पछाड़ करके आएंगे, अब मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? तो उसने कहा शैतान को तो पछाड़ दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक नमूना 1 मिनट का, ज़हमत तमाम। यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में आपकी बरकत दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए सोहराब भाई जब आते हैं हमारे, तो चंदा से पहले जब कोई पैसा दे देता है तो कहते हैं ये आपका टेंशन नहीं है, हमारा टेंशन है, हम आपकी खुजली छोड़ा ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये मेरा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं। खैर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन आमीन। उस बंदे के बयान से इतनी मोहब्बत और इतना रस घोल करके वो बंदा चंदा करता है कि लाखों मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदें उनके चंदे से बन गई हैं। जो मस्जिद वीरान थी वो आबाद हो गई। उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे, उनकी मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। एक नमूना सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बस नमूना सुना देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुमको उसने 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। करे तुम्हारी माँ ने रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी अपनी माँ के ये दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे हक अदा कर दिया। उस जवान ने कहा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, माशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद को चंदा हो रहा है, चंदा मेरा काम नहीं था, लेकिन जब हो रहा है तो मस्जिद की किस्मत से हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मस्जिद को सजदे से भी आबाद करना है, चंदे से भी आबाद करना है। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस यही देखना था। जिनकी आमद के लिए हम सब की आमद तरस रही थी और सरजमीन महंत की आमद अमल हो चुकी है। आज मैंने मौके से फायदा उठाया, मैं रहूंगा यार, रहूंगा।
اب تشریف رکھیے، حضرت کی باری آ چکی ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، ماشاء اللہ، بیٹھ جائیے، السلام ماشاء اللہ، بیٹھ جائیے، علیکم۔ بیٹھ جائیے، آپ جتنا بہتر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آپ حضرات عادل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہاتھ کسی کے پاکٹ میں چلے جائے، تھوڑا دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، نوجوان بچہ بیٹھیے، بیٹھ جائے دل جمعی کے ساتھ۔ قربان میری جان مہندر پور والے کہ آپ نے ہندوستان کے نایاب چینا اور چنیدہ موقرین کو آپ نے منتخب کیا ہے، جن کے دیدار کے لیے پورے بھارت ترستا اور تڑپتا ہے، الحمدللہ ان کی آمد ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ بس ایک منٹ میں میں فارغ ہو رہا ہوں، بس بات ادھوری ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس بندے سے کہا کہ میں اپنے ماں کی دودھ کا حق ادا نہیں کر پایا، تو نے کیسے ادا کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں چل نہیں سکتی، میں نے پیٹھ پر بٹھایا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا، صحیح کرایا، دودھ کا حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اورے بے وقوف، تیری ماں نے 9 مہینے کے بعد جب تم کو دنیا میں لایا تو ایسا درد اکھڑا تھا، ایسا درد اکھڑا تھا، 900 تلوار ایک آدمی کے اوپر پڑے پھر بھی زندہ رہے، اس سے بڑا درد تمہاری ماں نے اٹھایا۔ ابھی تو درد کا حق ادا نہیں ہوا، تم دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی پھر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ مسجد میں اندھیرا تھا، ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، ٹائم بالکل نہیں ہے۔ جس عظیم مقرر کے لیے میں ماحول بنانے کے لیے آیا ہوں، ان کو بڑی جلدی آپ کی خدمت میں آنا ہے، اس لیے ڈس بریک مار کر کے تھوڑا سا مختصر وقت بیان کے لیے میں آپ کی خدمت میں ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مسجد میں اندھیرا تھا، اچانک اجالا ہوا۔ اللہ کے رسول نے حیرت سے پوچھا مسجد میں اندھیرا تھا، اجالا کس نے کیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک صحابی ہے، تمیم نام ہے، اس نے اپنے گھر کا چراغ لا کر کے مسجد میں دے دیا، اس کے گھر میں اندھیرا ہے، مسجد میں اجالا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے فرمایا میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تمیم کے نکاح میں دے کر کے اس کی شان بڑھا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو دلی کی جامع مسجد ہے، جس کو آپ جامع مسجد کہتے ہیں، دلی جانے والے دیکھے ہیں جامع مسجد، اس کا مینارہ آسمان سے بات کرتا ہے، دلی ریلوے اسٹیشن سے ہی اس کا مینارہ نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں وہ مسجد کب بنی ہے؟ 1660 عیسوی میں بنی ہے، 1660 عیسوی میں بنی ہے، ابھی یہ 2000 عیسوی چل رہی ہے، آپ جوڑ لیجئے 400 سال کے بعد بھی مسجد اسی طرح ہے جیسے 400 سال پہلے تھی۔ یہ مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ 6000 مزدوروں نے کام کرنا شروع کیا، 6 سال میں وہ مسجد مکمل ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے بادشاہ کا نام تھا شاہ جہاں، جو مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، اس نے اعلان کیا کہ میری مسجد میں سب سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا جس کی تہجد کی نماز بالغ ہونے کے بعد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ پہلا دن گزر گیا، ایک آدمی بھی مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔
दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी निकल गया। उसके बाद देखा एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगा करके मुसल्ले पर आया और मस्जिद की पहली नमाज पढ़ा करके निकल गया। जब लोग उसको तलाश करने के लिए निकले तो देखा कि जिसने नकाब उतारा वही शाहजहां बादशाह था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने ऐलान किया मस्जिद में कि लोगों सजदे से मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। ऐलान हो गया। लोगों ने फैसला कर लिया, महेंद्रपुर के लोगों ने फैसला कर लिया, छोड़ दीजिए आप लोग, छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम कर दिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इधर जलसा होने दीजिए, आप लोग उधर जलसा मत कीजिए। आप लोग इंतजार न करें। हाँ। माँ बहनें उधर आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ पर इमाम साहब ने ऐलान करके बस्ती के लोगों से कहा मस्जिद तो बन गई है, अब सजदा करना होगा। मस्जिद में सजदा करोगे मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। सब लोग गुस्ल करके नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके आ गए। जैसे ही अभी मस्जिद में पहुंचे पता चला कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा आप कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहा धो करके आए थे नमाज पढ़ने के लिए और देखिए कि पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की है। इमाम साहब को ढूंढो, कहाँ है वो? तो इमाम साहब दूर खड़े हैं। क्या इमाम साहब करीब तो आइए। तो इमाम साहब ने देखा कि लोगों की हाथ में लाठी है, इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब 9-11 होने लगे। कहा अरे नमाज तो पढ़ा करके जाइए। कहा मेरा वजू टूट गया है। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया छत हो टालीदार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। खुश भी रहे इमाम व मौज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह दे कर इनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कोटा में 100 रुपया और मस्जिद का चंदा 10 रुपया। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, आप लोगों को जलसा ख़त्म होने पर हम फांसी पर चढ़ाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ और इसको जल्दी से सुनिए, जल्दी में ये पैगाम निकल रहा है। पिछले ज़माने में निकाह इतना आसान होता था कि कुछ भी पैसा नहीं लगता था, निकाह हो जाता था। पैसा खर्च होता ही नहीं था, निकाह हो जाता था। इस ज़माने में एक बेटी के निकाह में 12 से 13 लाख रुपया गरीब आदमी को जमा करना पड़ता है, तब निकाह होता है। निकाह कितना आसान, जुमा का। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना। या अल्लाह, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। निकाह इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, एक पैसा खर्च नहीं होता था, निकाह हो जाता था। इतना आसान कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो गया, काजी हो या ना हो निकाह हो गया, खुतबा पढ़ा गया या नहीं निकाह हो गया, महर नगद दिया या नहीं निकाह हो गया। इतना आसान। 2 आदमी इधर बैठे, लड़का लड़की इधर बैठे, लड़की ने कहा कि मुझे लड़का मंजूर, लड़का ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन इस दौर में अगर
دو آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے, جلسے میں نکاح کریں گے تو گھر کی عورت کیا بولے گی؟ یہ نکاح ہے کہ جنازہ ہے؟ عورتوں نے تانا مارا نکاح مہنگا ہو گیا, 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی, آبرو الگ گئی, ایمان الگ گیا. لڑکی کم گنہگار ہے, یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں. ایک مثال, پیغام ختم کر رہا ہوں. پاؤں پھیلا دیا, بیٹی کی روح پرواز ہو رہی ہے. باپ نے کہا کہ بیٹی کہا سنا معاف کر دینا. کہا کہ ابا آمین بولو. باپ نے آمین کہا, پھر آمین بولو. باپ نے آمین کہا, پھر آمین بولو. باپ نے تیسری بار آمین بول کر کے کہا کہ بیٹی تم نے کون سی دعا کی ہے بتا دو. تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. سماج نے نکاح کو مہنگا کر دیا, میرا نکاح نہیں ہوا. تم نے میرا نکاح نہیں کیا, تمہارے پاس انتظام نہیں رہا. اب میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. میں نے خدا سے دعا کیا ہے, مالک میرے ماں باپ نے, سماج نے مجھ کو نکاح سے محروم کیا, تو اس سماج کو, میرے ماں باپ کو جنت سے محروم کر دے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے نکاح میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, فری میں نکاح کریں گے انشاءاللہ. بیٹی میں دیں گے, بیٹا میں لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے, اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے. مان لے جہاں کی بات کو, دن سمجھ لے کالی رات کو, دن سمجھ لے کالی رات کو. چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ, کچھ نہ بول کس کو کیا ملا, کچھ نہ بول کس کو کیا ملا. ترازوؤں کا پول صرف دیکھ لے, اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے. ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے بیٹھ گئے, ایسا لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں, کھانا ختم ہو گیا. خیر اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے. آمین آمین. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 7 خون معاف ہے. ابھی میں اسٹیج میں بیٹھا تو یہ ایک ناظم جلسہ ہیں تنویر ذکی صاحب, یہ بول رہے تھے جب سرفراز سنبل پڑھ رہے تھے تو میں رو رہا تھا, لیکن آپ کیمرہ چیک کیجئے, آنکھ میں ایک ذرہ برابر بھی قطرہ نہیں ہے. کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ قرآن کی دولت سے اللہ آپ کے بچوں کو والا مال فرمائے. یہاں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری آفت اسی جگہ ہے. آپ کا جلسہ تھوڑا برباد ہو جائے گا, ابھی تو شروع ہی ہوا ہے. جلسے کو تھوڑا بنائیے, جلسہ جب بنے گا تو انشاءاللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جلسہ قبول ہوگا. حضرت عمر کے پاس ایک جوان آیا, کہا حضور ارے جو بیٹھتا نہیں ہے اس کو بٹھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, چھوڑ دیجیے. آپ لوگ تھوڑے ادھر حرکت نہ کر کے بس نہیں, وہ جو جیسے بیٹھے ٹھیک ہے, وہ جس کو بیٹھنا ہے بیٹھنے دیجئے, جس کو کھڑا رہنا کھڑے رہنے دیجئے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ ہماری طرف دھیان دیجئے, چونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سن لیں. جب آپ سنیں گے میں سناؤں گا, جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے. حضرت عمر کے سامنے ایک جوان آیا, کہا حضور مجھ کو نوکری چاہیے. کہا نوکری, روزگار؟ کہا کہ ہاں. کہا ارے قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں, سب کچھ جانتے, قرآن نہیں جانتے. کہا جلدی سے جاؤ قرآن سیکھ کر کے آؤ.
تمہیں پتا نہیں ہے کہ قرآن مقدر کی چابی ہے، روزگار کی چابی ہے۔ جیسے ہی تم قرآن سیکھ کر کے آؤ گے تمہارے مقدر کا تالا کھلتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوب۔ ایک عالم تھے لکھنؤ کے، ان کا نام تھا مولانا نعیم فرنگی محل رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ وہ انگریز کے پاس آئے، کہا کہ حضور ہم کو نوکری چاہیے۔ وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، کہا ایک آدمی کی نوکری مانگ رہا ہوں، تمہاری سرکار ہے، تم انگریز ہو، تمہاری سرکار ہے، تمہاری سرکار میں ایک آدمی نوکری مانگ رہا، تمہارا سر بھاری ہو گیا۔ اس انگریز نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کے دل تک قرآن کی عظمت کو بتا رہا۔ انگریز نے کہا کہ مولانا میرا سر اس وجہ سے بھاری نہیں ہوا کہ نوکری دینی مشکل ہے، میرا سر اس بات پر بھاری ہوا کہ تم عالم ہو کر کے مجھ سے نوکری مانگ رہے ہو۔ ارے اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کو قرآن سکھاؤ۔ یہ تو انگریز زمین کی سرکار ہے، جو آسمان کی سرکار خدا کی سرکار ہے، جو تمہیں وہ دے گی وہ یہ سرکار نہیں دے سکتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے، آگے یاد ہی نہیں۔ مہندر پور کا مقتدی ہے، امام صاحب کے دل میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے سب پتہ چل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب جب بھول گئے تو سوچا کہ مقتدی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو اس کے بعد ایک آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب شیطان کا نام مہندر پور والے سن کر کے تھک گئے تو پیچھے ایک مقتدی صف میں کہتا ہے کہ امام صاحب قصور شیطان کا نہیں، آپ کا اپنا ہے، آپ کو آگے یاد ہی نہیں ہے۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ ایک آدمی ماشاءاللہ، پیچھے 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 چلے جائیے، جب بوڑھا آدمی چائے بیچتا ہے نا مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ اگلا پردھان منتری یہی بنے گا۔ اس سے پہلے بچہ بیچ رہا تھا تو خیر مجھے ڈر نہیں تھا، یہ دو بوڑھے آئے، اب اس میں بنے گا کون پردھان منتری؟ کوئی زہر کو کسی کو کھلا کر کے مارے گا، کوئی بچے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ ایک آدمی مہندر پور میں جلسہ سن کر کے گیا تو سب کام کر رہا الٹا سیدھا، لوگوں نے اس کو تانا مارا، تم ابھی جلسہ سن کر کے آئے ہو، سب گناہ کا کام کرتے ہو؟ کہا جلسہ میں سب کچھ معاف ہو گیا ہے تو اب کیا ہے، یہاں سے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تیسرا پیغام، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ تیسرا پیغام یہاں سے لے کر کے ماں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پر پنکھا چل رہا ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن پسینہ چھوٹ رہا ہے، یہ خون کی گرمی ہے۔ لیکن مکہ میں جب سر پر سورج آتا ہے تو صرف سر سے پسینہ نہیں بہتا، زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا زمین کھول رہی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اسی طرح زمین کھول رہی ہے، جوتا اتار کر کے پاؤں رکھو، مجھے حساب دو، میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا، کہاں کہاں خرچ ہوا، کیا بچا، کیا خرچ ہوا، کہاں کہاں خرچ ہوا۔ اب جب پاؤں جلنے لگا، دماغ کھولنے لگا، حساب بھول گیا، ناکام ہو گیا، دوسرا آیا وہ ناکام ہوا، تیسرا آیا وہ ناکام ہوا۔ اب باری آئی حضرت علی کی،
फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली के पास थोड़ा पैसा था, हिसाब आसान हो गया। लोगों ने ज़्यादा पैसा लिया, हिसाब मुश्किल हो गया। दुनिया में हराम और हलाल की परवाह किए बगैर कमाने वालों, जितना ज़्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। बेशक हक है, सच है। महेंद्रपुर में जलसा सुनना था, 0 माइल में पूछ रहा कि महेंद्रपुर है किधर, बस्ती किधर है। तो यहाँ कारी हनीफ साहब हैं बैठे हुए जो अभी तकरीर कर रहे थे, वो उल्टा चरखा घुमाते। उन्होंने कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ, महेंद्रपुर पहुंच जाओगे। उसने जो दायां बायां छोड़ा, सीधा लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। अब वो आदमी पलट करके जब 0 माइल गया, वो बोला, अरे अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। हमने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती, असल आबादी तो कब्रिस्तान है। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चाचा, मैंने आपको देखा है, मैंने गौर से देख लिया और आपको पहचान भी लिया है। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ निकल गया। मेरे हिस्से का 1/3 जलसा निकल गया है, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम पसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाल्लाह वो भी पास हो गई। बड़ा खूबसूरत पैगाम 2 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, अल्लाह आपको दुनिया से, दीन से, दोनों से माला माल फरमाए। अभी हम लोग जहाँ ठहरे हैं, मेहमान खाना जहाँ है, नाश्ता जब आया तो हम लोग घबरा गए कि ये पूर्णिया है कि ये उड़ीसा है। क्या सखी आदमी, कितना बड़ा दस्तरखान, कितना बेहतर इंतज़ाम। नाश्ते में आलिमों के लिए वो इंतज़ाम किया जो समधी तक के लिए नहीं किया होगा।